نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم و صدق النبی الرسول الامین۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ بات میں آپ کو بیسک یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی وحدانیت کو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی وحدانیت تو زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر یہ بات ہمارے دل میں نہیں اترتی، ہم اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ آپ یہ المیہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے بارے میں بھی آج کل لوگوں کے دلوں میں وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا۔ جاہلیت کے سوال، جو زمانہ قدیم کے جو سوال ہیں، آج کل وہ لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں، جاہلیت کے سوال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ وسوسہ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی نورانیت پر گمان کرتے ہیں، اللہ کے جو معاملات ہیں ان پر گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے جو کیا بہتر کیا، اللہ کی وحدانیت پر ہرگز ہی کیوں نہیں ہو، اللہ کی وحدانیت پر کبھی بھی جو ہے نا جو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، ایک ہی رہے گا، اور اللہ ایک تھا، ہے، رہے گا، قیامت تک کے لیے اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت کو بندہ مان لیتا ہے اور اس کو ماننے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اس کو اقرار کرے، تسلیم کرے کہ اس پر تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا، اس پر تو ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو یہ دوسرا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تعلیمات کو اپنی زبان سے اقرار کرنا، وباللسان وتصدیق بالقلب، اپنی زبان سے اقرار کرنا، اپنی زبان سے ان چیزوں کو کہنا، انہوں نے مننا، تے اپنے دل تو اودی تصدیق کرنا کہ یہ سچا ہے۔ دل تو تصدیق کرنا لازمی ہے، تو ضروری ہے۔ جتنی دیر تک یہ زبان تو کہی جاواں گے جی ٹھیک ہے، جی ہو گیا، جی کر لیا، وہ گل نہیں بننی۔ اسی زبان تو کہنا کہ یہ گل ہے وے، حقیقت ہے، تے اپنے دل تو انہوں تسلیم کرنا کہ یہ سچی ہے، یہ سچی ہے، یہ کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جو ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت اگر سب سے منوانی ہوتی تو اللہ منوا سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا، اللہ یہ جانتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں عبادتوں کے لائق ہوں، محتاج عبادت نہیں ہوں۔ اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ عبادتوں کا لائق ہے، کہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے، کیونکہ اس نے یہ تمام جہان بنا دی ہے، اس کے سوا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی مثال ہے، نہ کوئی آخرت میں مثال ہے، کسی جگہ پر اس کی مثال نہیں ملتی کہ بندہ اللہ کے بدلے میں کسی چیز کی مثال دے کے سمجھا بھی سکے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے نہ کسی مثال کی ضرورت ہے، نہ کسی حوالے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کو، نورانیت کو ماننا ہے تو اس کو کسی بے مثال کے حوالے سے مانا جائے گا، اور اس کو کسی بھی دلیل کے بغیر مانا جائے گا۔ یہی اللہ کی وحدانیت اور یہی اللہ کی جو ہے نورانیت ہے، کہ اللہ کو ماننے کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے حوالے کی ضرورت ہے، جی کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، اس چیز کی ہمیں ہرگز ہی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی حوالہ دیں، کوئی جو ہے جناب علی ہمیں بتائیں کس نے لکھا ہے، کس کی بات ہے۔ اس کو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، کسی کے لکھے پر یقین ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی وحدانیت پر جو یقین کرنا ہے، کسی کے کہے کے بغیر کرنا ہے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور جو اللہ کی وحدانیت ہے وہ کسی مثال کی جو ہے نا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی جو وحدانیت و نورانیت ہے کسی حوالے کی محتاج نہیں ہے۔
اسی لیے قرآن میں بھی بارہا جگہ پر اللہ نے کافی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور وہ اللہ ایک ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قرآن کے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر، اللہ کے کلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی چیز جو ہے اعلیٰ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے قرآن پر جو ہے زندگی اگر گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور خوبصورت بن جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے ایک مقدس ذات اقدس ہے، تمام کائنات کی خالق ہے، اس کی ذات میں کوئی بھی شک و شبہ یا گنجائش نہ رکھی جائے، اور اس کے بارے میں، اس کے بدلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز یا گفتگو نہ کی جائے۔ اور بہتر ہے کہ اس کو ماننے کے لیے کسی حوالے کی یا دلیل کی ضرورت نہ پڑے آپ کو، اور کہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور بغیر دلیل کے مانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔